کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو اے نبی، یاد کیجئے. میں یاد کیسے کروں جو چیز میری برتھ سے پہلے کی ہے نا. یہ جو علماء جو ہے نا یہ اسکیپس ڈھونڈتے ہیں. ہر علم والا اسکیپ ڈھونڈتا ہے جب اس کو جواب. روح کے اوپر جہنم کی آگ نہیں چھوتی، میرے جیسا بدن جلے گا. I did that for the sake of the love of the Lord Almighty. پھر میں کہوں گا انہ کان ظلوما جہولا. قرآن پاک کو آئینہ کہتا ہوں. قرآن پاک میں جھانک کے آپ کو اپنی حیثیت نظر آتی ہے. وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ قسم ہے رب کی کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں لا یؤمنون حتی، جب تک اس کے بعد لوگوں کا موت سے ڈر ختم ہو جائے گا. موت سے ڈر تو ختم ہونا واجب ہے. مومن کو تو موت سے ڈر ہی، مومن کو تو موت کا انتظار ہوتا ہے. گھر واپس جاؤں، یہ کس پلانٹ پہ آ کے بسیرا کر لیا میں نے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دونوں سے. You're in your late 20s 30s right? لیٹ 30s. Late 30s. تم ہو گئے، میں نہیں. آپ کو کیا بن جاتا ہے. آپ کو کیا چیزیں یاد ہیں؟ کیا آپ کو ساری اپنی زندگی یاد ہے؟ نہیں، سارے نہیں، کچھ امیجز آتے ہیں بچپن کے، بیچ کے، مڈ کے. تو کیا اسٹوریز دیٹ وی ریمبر. ساری نہیں یاد؟ سارے نہیں یاد. لیکن کیا وہ جھوٹ ہے نہیں جو نہیں یاد؟ نہیں. وہ کون کہتا ہے تو آپ مان لیتے ہیں؟ کیا ماں باپ یاد کراتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے. آپ کو یاد تو نہیں آتا نا، آپ مانتے ہیں. کسی ایسی اوتھینٹک سورس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، مجھے جھوٹ کیوں بولے گی، یہ میرا باپ ہے مجھے غلط کیوں بتائے گا، یا یہ 2-3 بہن بھائی مل کے کہہ رہے ہیں تو ہوا پروسیس سے گزرتے ہیں ہم، جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مصدقہ ذرائع سے جب کوئی چیز تسلیم ہوتی ہے تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. ہم تصدیق کو تسلیم کی ڈگری پہ لے جاتے ہیں. 30-35 سال ہی پیچھے جا سکتے ہیں نا، جتنی آپ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. آپ 100 سال تو پیچھے نہیں جا سکتے نا، آپ تو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کی روح تھی. اب وہ جو روح تھی جس نے کانٹریکٹ کیا، آپ اس کانٹریکٹ کے بعد کی برتھ ہیں، رائٹ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو. غور کرنا، یہ بڑا گریو جملے بولنے لگا ہوں میں قرآن پاک کے. میں قرآن پاک کو آئینہ کہتا ہوں. قرآن پاک میں جھانک کے آپ کو اپنی حیثیت نظر آتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو اے نبی، یاد کیجئے. میں یاد کیسے کروں جو چیز میری برتھ سے پہلے کی ہے؟ اس کا مطلب میرے روح شاید میں اس پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے عربک لنگوسٹک کا وے آف اسپیکنگ میں آتا ہے کہ جب کوئی پرانی بات بتائی جائے تو وہ اس طرح بتائی جاتی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے قرآن کو ریفر کرتے ہوئے، ہاذہ تذکرۃ، یہ کتاب ایک ریمائنڈر ہے. اب اس میں بھی مفسر کچھ اور نکالیں گے. مفسر جو ہے نا، یہ جو علماء جو ہے نا یہ اسکیپس ڈھونڈتے ہیں. ہر علم والا اسکیپ ڈھونڈتا ہے جب اس کو جواب نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ فلسفے کی موت ہوتی ہے جواب. ٹھیک ہے. The death of a philosophy is the answer to the quest. The quest has to continue for the philosophy to stay alive. جہاں quest رک گئی وہاں ڈیتھ ہو گئی فلسفی کی، انت ہو گیا اس کا، جو بھی ہے اس کی شیپ ہو گئی. قرآن نے مجھے کہا یاد کرو تو میں نے یاد کرنا ہے. قرآن نے کہا ایمان لاؤ بالغیب پہ تو میں نے لانا ہے. یہ پتہ ہے فرق کہاں آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں قرآن کو اپنے ماں باپ کی طرح ایک اوتھینٹک سورس کہہ رہا ہوں. میرے ماں باپ نے کہا کہ جب تو 2 سال کا تھا تو تجھے چوٹ لگی تھی، میں نے مان لیا. جب قرآن کہتا ہے کہ جب تو روح تھا، اب سمجھنی میری بات، یہ میری دریاب ایکو فکرنس کا تھیوری قرآن پاک سے میں سیکنڈ کرنے لگا ہوں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم ہی روشنی تھے، جب تم ہی روح تھے، تب تم نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تھا، یاد کرو. تو میں اپنی باڈی کو، اپنی روح کا، جیسے میں نے پہلے کہا روشنی کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ باڈی بن جائے، یہ پلاسٹک بن جائے، یہ بن جائے. آور باڈی از ناٹ اے نیو برتھ آف این ایگزسٹنس. آور باڈی از دا ریشیپنگ آف دا لائٹ آف دا سول ان ٹو اے ویزیبلٹی کالڈ زریاب. اس کا مطلب ابھی زریاب والا کانٹریکٹ یہ قرآن کا کلیم ہے، میرا نہیں ہے. قرآن مجھے جب کہے گا یاد کرو جب تم روح تھے، تو میری باڈی کو کہنا کہ میری باڈی روح تھی کبھی.
باڈی کو تو نہیں کہہ رہا, باڈی تو روح نہیں تھی نا. سنیں, انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا آف کیمرہ, یہ کانشیسنس کیا ہے؟ کانشیسنس پتہ کیا ہے؟ میں ری ڈیفائن کرتا ہوں آج سب کے لیے کانشیسنس کو. کانشیسنس از بلیونگ in something beyond reasoning by means of accepting something being claimed by someone whom you consider most or more superior than yourself in any shape of existence. ریپیٹ کرنا پڑے گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں. مجھے سب سے پہلے قرآن کو سپیریئر موسٹ انٹلیکٹ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. قرآن کے کریٹر کو سب سے سپیریئر موسٹ بینگ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو کہیں میں مان لوں گا, یہ میری کانشیسنس ہے. یہ میری کانشیسنس ہے نا, ذریعہ آپ کی, آپ کی نہیں. ایک ایتھیسٹ کی کانشیسنس کیا ہوگی؟ رکیں میں اس لیے کہا ذریعہ آپ کی, آپ کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ذریعہ آپ نے پہلے 2 میٹر اسٹیبلش کیے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن اور خالق. ٹھیک ہے. اب جس نے قرآن اور خالق ہی اسٹیبلش نہیں کیا, الذین یؤمنون بالغیب سے وہ آزاد ہو گیا ہے. پھر ھدی للمتقین اس کے لیے نہیں ہے. انٹرسٹنگ. پھر یہ وہ کتاب نہ پڑھے. میں ایتھیسٹ کو کہتا ہوں یہ کتاب تم نے پڑھنی ہے, ایک ناول کی طرح مت پڑھو. دس از ناٹ اے ناول, دس از ناٹ اے اسٹوری, دس از ناٹ آتھرڈ بائی اے مین. This is something which opens. میں قرآن پاک کو آئینہ کہتا ہوں. قرآن پاک میں جھانک کے آپ کو اپنی حیثیت نظر آتی ہے. آپ کو اپنا آپ دوستی نظر آتا ہے, آپ کو اپنا آپ بلیور نظر آتا ہے, جنتی نظر آتا ہے, مقرب نظر آتا ہے, شہید نظر آتا ہے, صالح نظر آتا ہے, صدیق نظر آتا ہے, نبی نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ یہ قرآن بتا دیتا ہے آپ کو. جب نبی آیتیں ریسائٹ کرتے تھے تو قرآن ان کو نبی دکھا رہا ہوتا تھا. قرآن آئینہ بن کے بتاتا تھا یہ میرا نبی ہے. جب قاری سناتا ہے, جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے صرف قاری ہے, یہ تلاوت کر رہا ہے, یعنی قرات کر رہا ہے, اس کو پتہ کچھ نہیں ہے کیا. رے آف پاسبلٹیز آپ سمجھنی, یہاں سے بات ذرا گرے ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک میجسٹی ہے, ایک شان ہے, ایک رائلٹی ہے, ایک بادشاہت ہے, ایک گریس ہے. اللہ تعالیٰ اس گریس میں کسی کو شامل نہیں کرتے, نہ شریک کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہنے کو, تو اس لیے کہ ربوبیت ہوتی ہے, اس لیے کہ ان ایتھیکل حرکت ہے کہ میں کسی ایسے لیکوڈ میں کوئی ایسا لیکوڈ ڈالوں جو برسٹ ہو جائے, اس کو ڈیزالو نہ ہو سکے. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی وہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. اب میجسٹی کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی تو اتنی بڑی ارے آف پاسبلٹیز کھل جاتی ہیں اس کے ہونے کی. قتل کون ہوگا, لم یلد ولم یولد, نہ باپ ہے وہ کسی کا نہ بیٹا ہے, تو کون بیٹا بنے گا, کون باپ بنے گا, کون ماں بنے گا, کون قتل ہوگا, کون شہید ہوگا, کون قتل کرے گا, کون قاتل ہوگا, کون ظالم ہوگا, کون مظلوم ہوگا, کون سیاہ ہوگا, کون سفید ہوگا. یہ اتنی گندی سی پوری لسٹ بن جاتی ہے جو میجسٹی آف دا لارڈ کو سوٹ نہیں کرتی. تو وہ امانت والی آیت آتی ہے, سر تسلیم خم کرتا ہے انسان, میں وہ سب کرنے کو تیار. کیوں؟ کیونکہ دا کمپلیشن آف یور بیوٹیفل یونیورس, I will become an atom, I will become a molecule, I will become death itself or whatever you want me to. تو اس وقت ارواح نے کیا کیا تھا, ان کا اوریجنل سوال مدثر کا, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, 2 ڈائریکشن آئی تھی. اس ٹائم ہوا کیا تھا کہ ارواح نے کہا کہ یار یہ ساری گڈ سائڈ تو لے لی, یہ ساری گڈ سائڈ تو روحوں نے لے لی, اب رہ گئی بیڈ سائڈ. ابھی سمجھ نہیں, میں نے آپ سے اس ٹائم آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا یہاں سے ہمارے رستے جدا ہو جائیں گے خواص کے, عوام کے. ارواح نے اس ٹائم کیا کیا تھا, یار گڈ سائڈ تو بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑی بڑی لوگوں نے پک کر لی ہوئی ہے. اب بیڈ سائڈ بھی تو کسی نے لینی ہے نا. So maybe in one realm we can pick the bad side, and the other, if we redeem ourselves, we can pick the good side in the other realm. A whole set of array of possibilities is there for us. So some Ruh did decide to take Pharaoh.
اس پوڈکاسٹ کے بعد لوگوں کا موت سے ڈر ختم ہو جائے گا. موت سے ڈر تو ختم ہونا واجب ہے. مومن کو تو موت سے ڈر ہی, مومن کو تو موت کا انتظار ہوتا ہے. گھر واپس جاؤں, یہ کس پلانٹ پہ آ کے بسیرا کر لیا میں نے. On that thought that some soul decided to be Firaun, what was in it for that soul? انسان وہ جو روح ہے, وہ جو سول ہے, has to be selfish as well, نہیں؟ Selfless. To be burning as an existence, to burn in hell forever. You think they're selfish? Again, the soul would never want that. The soul would never want that. Going beyond want is called selflessness. And then still it chooses to be that? دیکھیں, I have a very selfish animal brain that finds it hard to comprehend this. No, you're not selfish. Selfish people are designed differently. Selflessness بھی تو ایک چیز ہے نا. Altruism بھی تو ایک چیز ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ہم بندے ہی چوز کرتے ہیں نا. کوئی ہم فرشتے تو نہیں ہوتے نا. اپنے اوپر ظلم لیتے ہیں نا کسی کی مدد کرنے کے لیے. جب کرنے کی دل میں بات آتی ہے تو اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیلف لیس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمارے we have to in this podcast register one thing, that our light soul, the light transforms into this holographic virtual augmented reality that we call the planet. ضروری نہیں ہے سائنس کو ہر چیز سے کنیکٹ. کرنٹ فیوریٹ میرے جو اس ایرا کے جو شاعر اللہ ان کو زندگی دے اور اسی طرح ان کے قلم میں طاقت دے, اختر عثمان صاحب اسلام آباد بیچتی ہیں. ان کی غزل کی زمین میں نے کچھ شعر کہے تھے. اب آپ کے سوال کے جواب میں ڈائریکشن وہاں جائے گی, تو وہ شعر میں 2-3 آپ کو سناتا ہوں, تب وہاں سے بات آگے جائے گی. ساعت کہتے ہیں پل کو, ساعتیں. جی جی. ساعت کا ایک حصار ہے, عالم کوئی بھی ہو, عالم ارواح ہو, عالم برزخ ہو, عالم اسباب ہو, عالم مدہوشی ہو, عالم غیب ہو. ساعت کا ایک حصار ہے, عالم کوئی بھی ہو, پوری طرح سے کوئی بھی آزاد ہے کہ نہیں. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. I was being imagined by the Almighty before I came to be. Yeah. Imagine, just the audience, imagine me being in the imagination of the Lord Almighty. میں کتنا گریٹ تھا یار, کس مقام پہ تھا میں, اور میں نے اپنے ساتھ کیا کیا. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر, اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر, تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بعد ہے کہ نہیں. جب اب کہیں اور جائے گی بات, ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول. There are so many things. ہم اتنے تنگ نظر معاشرے کے باشندے ہیں کہ اقبال نے بھی اپنی 70-80% شاعری فارسی میں کر دی, کیونکہ ان کو تو کبھی سمجھ نہیں آنی, میں وہ سارا کچھ بول جاؤں. ایک شکوہ لکھی تھی تو اس کے اوپر فتویٰ لگنا شروع ہونا, کہا لو پھر اردو او پئی نے تہاڈی اردو, میں جا رہے ہیں فارسی. آج بھی ایران کہتا ہے تم کس منہ سے شاعر مشرق کہتے ہو, اس کو شاعر فارس. So there are so many things. وہ بائبل کی ایک ورس یاد آ جاتی ہے مجھے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں there are so much that I have to tell on to you but your minds are not prepared. اور پھر ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں do not throw pearls to swine. خنزیروں کے سامنے موتی مت پھینکو. توبہ توبہ توبہ. انبیاء بھی میسج کو میسج کہتے تھے, قرآن بھی میسج کو میسج ہی کہتا ہے. ہم لوگ
ری انوینٹ کر رہے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں. بٹ اسٹل شاید ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ بیان واجب ہو جاتا ہے اس کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز کلیم کر دیتے ہیں نا قرآن کی صورت میں, تو مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو واجب کر کے اپنے اوپر اپنے بچے باپ ماں باپ اپنا آپ قربان کر دیتا ہے. تو سوچ, ویژن, فزکس, سائنس تو کوئی ویلیو نہیں رکھتے. بالکل ٹھیک ہے. مومن یہ کرتے ہی اپنے انٹلیکٹ کا معیار اوپر لے آتا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کے ساتھ ایٹ پار کر لیا اپنا انٹلیکٹ, چاہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بس ایٹ پار کیا نا, اب یہی ڈیفینڈ کرے گا مجھے. سر تسلیم خم, میں نے سر تسلیم خم کر دیا اس کے آگے. اب اس کی ڈیفینس بھی یہیں سے نکلے گی, کیونکہ میں نے اپنی زبان جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی. رائٹ. جیسے ہی قرآن نے کوئی کلیم کر دیا نا کہ ہم نے دوزخ میں لوگوں کو جلایا, ان کو نئی جلدیں دیں گے, پھر وہ جلیں, رائٹ, ایک کلیم آیا. تو یہ ہونا ہے, یہ میرا انٹلیکٹ گواہی دیتا ہے اس چیز کی, ٹیسٹیفائی کرتا ہے, ٹیسٹیمنی ہے یہ قرآن ٹیسٹیمنی ہے میری گواہی کی. I'm putting it the other way around. میری ٹیسٹیمنی گواہی نہیں ہے اس کی, قرآن ٹیسٹیمنی ہے, میں نے مان لیا. اور جب تم نے وعدہ کیا تو میں نے مان لیا کہ یہ ٹیسٹیمنی میرے کانٹریکٹ کی ٹیسٹیمنی ہے قرآن. اب یادداشت سے ہم آگے چلے گئے بات, اب ہم یقین محکم پہ چلے گئے. ایک ہوتا ہے یقین, ایک ہوتا ہے یقین محکم. محکم وہ ہوتا ہے کہ جس کی حاکمیت کے نیچے آپ آ جاتے ہیں, وہ یقین جو کہے گا پھر میں وہ کروں گا. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ نساء میں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ قسم ہے رب کی کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں, لا یؤمنون حتی, جب تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم, جب یہ آپس کے معاملات میں اے نبی تمہیں حاکمیت نہ دے دے, کیا آپ کا حکم اور ہم سر تسلیم خواہ. اب جب میرے نبی نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ میرے لیے حکم آخر ہے. وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ شراب حرام ہے تو پھر حرام ہے, پھر یہ نہیں کہ ایک قطرہ ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے, حرام ہے تو حرام. میرے نبی نے کہہ دیا, یہ ثابت ہو گیا, میرے نبی نے کہہ دیا, ہاں ہو گیا, ختم بات, ختم. یا میرے نبی نے کچھ کہہ دیا بس وہ ہو گیا, وہ حکم ہے. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, آدم علیہ, یہ میرے نبی آقا علیہ السلام کی حدیث بتائیں لوگ آپ کو. آقا علیہ السلام اصحاب رضوان اللہ علیہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں, اب یہ نریٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوا دیا. اب مجھے بتائیں, لسنرز بھی سننے والے بتائیں, کون سا دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ 15th century somewhere BC. آدم علیہ السلام countless centuries BC. مل لیتے ہیں, ڈائلاگ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پردے میں اللہ سے کلام کیا؟ تو کہتے ہیں جی میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ ہیں آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں. تو آگے سے آدم علیہ السلام کہتے ہیں وہ جو میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا, آپ اس کو میری غلطی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا نا, تو میرے لیے اوتھینٹک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملے ہیں. کہاں ملے ہیں؟ آپ نے کہا نا اب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹر ریلم ٹریول کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کانشیسنیس کی سطح ہوتی ہے جب آپ ایک ہائر انٹلیکٹ کو
بلیف کا اسٹینڈ پوائنٹ بناتے ہیں تو پاسبلٹیز انفینٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ فائنائٹ کرتے ہی تب ہیں اپنی پاسبلٹیز کو جب آپ اس کو چیلنج کی ٹیبل پہ برقرار رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, یہ بھی جب کہتے ہیں نا یہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد انفینٹ رے آف پاسبلٹیز مینشنڈ ان دیٹ ہائر انٹلیکٹ بیکم ڈوئبل پاسبلٹیز فار یو. آپ نہیں تسلیم کریں گے کہ کوئی آفٹر ورلڈ کی یہ چیزیں تو آپ کریں گے بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتے. آپ مٹی میں مٹی ہی ہوں گے اور آپ پتہ نہیں کتنا برا انجام ہی لے کے جائیں گے. آپ جب تسلیم کریں گے نا کہ میں کسی بہت سپیریئر بینگ کا, کسی بہت ہی سپیریئر لیول کی کریشن ہوں اور میں جب چاہوں گا, جب اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے مجھے جہاں لے جائیں گے تو میں جاؤں گا, میں جا چکا ہوں, تو مجھے یہ چیز, مجھے میرا برین اور میرا ہارٹ کوئنسائڈ کر رہا ہے اس پہ. اگر میں مانتا ہوں اس بات کو, میں یقین کے ساتھ, یقین محکم تک مانتا ہوں کہ دس از ناٹ مائی فرسٹ اور اونلی ٹائم. آئی ایم این امورٹل بینگ. وے بلیا سب مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. For you, Zaryab may die. For you, Zaryab may have been born. For me, I become what I want to become whenever I want to become, and I am a walking proof and evidence of that here I became Zaryab. Now, the question remains, why would Zaryab want to be? میں نے ایک شعر لکھا ہوا تھا, Zaryab سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. تو یہ کیوں سوچا بھائی Zaryab نے؟ تو Zaryab کو اپنے یہ 50 سال کی زندگی پتہ ہے نا, آدھی صدی کیا جھک ماری ہے اس نے. تو اس کا مطلب ہے Zaryab کی سول نے array of possibilities میں سے جو دوزخ کے کلیمز ہیں قرآن کے, ان کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر لیا تھا. کیونکہ اس نے کون سا جلنا تھا, جلنا تو Zaryab نے تھا, باڈی نے. اس چیز کو سمجھیں, روح کے اوپر جہنم کی آگ نہیں چھوتی, میرے جیسا بدن جلے گا. میری محبت دیکھیں میری روح سے, میری روح کی محبت دیکھیں اپنے رب سے, اور اس کا انجام دیکھیں کہ ایک جلے گا, ایک پار اتر جائے گا. یہ جو شاعر شاعریاں کرتے ہیں نا, یہ بونگیاں نہیں مارتے. آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے, عدیم ہاشمی کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب. کٹ ہی گئی جدائی بھی, کب یہ ہوا کہ مر گئے, تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے, تیرے تو غرق ہو گئے, ڈوبے تو پار اتر گئے. عشق کی منازل ایسے کر کے 180 ڈگری پہ شفٹ کر دیتی ہے ویژن کو. What really? I did that for the sake of the love of the Lord Almighty. پھر میں کہوں گا انہ کان ظلوما جہولا. میں نے اپنے پر کتنا ظلم کیا. I deliberately became jahula, ignorant. I covered my eyes so that I can go on the wrong track to end up where the claim of the book says I will burn them in hell, and I say I surrender my Lord Almighty. I burn me 1,000,000 times for the sake of the love of yours. I am willing to lay my life down.